اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح اس رمضان کو گزاریں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے. عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، رمضان میں افطاری کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی اسی پیٹرن پر بس سوچتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی نیکی کا موقع آتا ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد، کیا کیا ثمرات اور کیا کیا برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے اس ایک مہینے کی ویلیو اور اس کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قضاء کے خاندان بلی کے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ایمان لائے. ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد مزید زندہ رہا اور پھر فوت ہوا، یعنی 1 سال کے وقفے کے بعد فوت ہوا، شہید نہیں ہوا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا ہے. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ شہید کا درجہ سب سے افضل ہے اور وہ ہم سے آگے ہوں گے، لیکن یہاں جو شخص بعد میں فوت ہوا وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا. تو مجھے اس پر بہت تعجب ہوا. صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے اس کے بعد یعنی پہلے شخص کے بعد، شہید کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی 6000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ یعنی 1 سال کے رمضان کے روزے اور نمازیں اس شخص کو شہید سے بھی آگے لے گئیں. ہم بعض اوقات جب اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے، بس پورا کر لو، روزہ رکھنا ہے رکھ لو، نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، بس ایک مشینی انداز میں یہ کام کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرتے ہیں. تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور پھر نیکیوں سے بھرپور دے اور نیکی کے موسموں اور نیکی کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، سلف کہتے ہیں لوگوں کو جو پہلے کے نیک لوگ تھے، گزشتہ نیک لوگ ابتدائی صدیوں کے، کہ وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی اتنے حریص ہوتے تھے کہ ہمیں رمضان ملے، اور پھر وہ رمضان کے بعد 5 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما لے. کیا ہم نے بھی یہ دعائیں کبھی کی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے؟ اللہم بلغنا رمضان. یہ دعا اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے فائدوں کو جانتے تھے، اس کی برکتوں کو سمجھتے تھے، اس میں ملنے والے انعامات کو سمجھتے تھے. پھر جب رمضان داخل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ وہ انہیں اس میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب رمضان ختم ہوتا تو دعا کرتے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. کیونکہ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ہوتے ہیں، وہ نیکی کرنے کے بعد کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول بھی ہو جائے. سورۃ المومنون میں آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا استقبال کر لینا چاہیے، یعنی اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ابو بکر البلخی کہتے ہیں ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا. یعنی رجب سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے اور شعبان میں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے، ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح، جنہیں پہلے ہوا چلتی پر بادل آتے ہیں، اور ماہ رمضان کی مثال بارش جیسی ہے. اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹنا چاہے گا؟ یعنی پھر وہ رمضان اس طرح نہیں گزار سکے گا
जिस तरह एक तैयारी के साथ जो शख्स रमजान में दाखिल होता है वो इस रमजान के महीने को गुजारता है। हमें तैयारी कैसे करनी है, किस चीज की तैयारी करनी है? हमारी तैयारी क्या होती है? ग्रोसरीज कर लें, सारे काम निपटा लें, घर को साफ कर लें, लेकिन असलाफ घरों को साफ करने के साथ साथ अपने दिलों को साफ करते थे। वो रमजान में इस तरह दाखिल होते थे कि उनके दिल में किसी के खिलाफ भी कोई कीना, बुग़्ज़ और नफरत नहीं होती थी। ये थी उनकी रमजान की तैयारी। और ये सब कुछ कैसे निकलता है दिलों से? उस वक्त निकलता है जब दिल के अंदर ईमान रासिख हो जाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिसने रमजान के रोजे ईमान की हालत में हुसूल सवाब के लिए रखे तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। गोया रमजान से पूरा फायदा उठाने के लिए हमें अपने ईमान की तजदीद की जरूरत है। हमें अपने ईमान को ताज़ा करना है और अपनी नीयत में इखलास पैदा करना है कि इन रोज़ों से हमारा मकसद कोई डाइटिंग करना ना हो, कोई सेहत अच्छी करना ना हो, तो हो ही जाएगी, वो तो उसकी बाय प्रोडक्ट है। लेकिन असल मकसद क्या हो कि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ इसका अजर व सवाब मिले। अगर हम रमज़ान की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ईमान में सच्चाई की ज़रूरत है। ईमानी लिहाज से तैयारी क्यों ज़रूरी है? ईमान की तजदीद की क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि आमाल की कबूलियत की बुनियाद ही ईमान पर है। जितना अच्छा ईमान होगा, जितना मजबूत ईमान होगा, जितना पक्का ईमान होगा, उतना ही अमल का अजर व सवाब बढ़ जाएगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की जज़ा को, रोज़े की जज़ा को और रात के क़याम को ईमान और एहतिसाब पर मुरत्तब किया है और सवाब के हासिल होने की शर्त बताई है। वमन सौम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिसने ईमान और एहतिसाब सवाब की नीयत से रोजे रखे उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वो गुनाह जो बालिग होने की उम्र में किए, वो गुनाह जो बुलूगत के बाद किए, जवानी में किए और फिर बुढ़ापे तक जो गुनाह होते रहे, वो गुनाह जो पिछले साल किए रमजान के बाद से, वो गुनाह जो पिछले महीने किए, वो गुनाह जो पिछले हफ्ते किए, वो गुनाह जो पिछले दिन किए, वो सारे के सारे बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे जब रमजान में दाखिल होंगे और ईमान के साथ दाखिल होंगे, ईमान की मजबूती के साथ दाखिल होंगे। क्योंकि कोई भी नेकी ईमान के बगैर कबूल नहीं। सूरत अल हदीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह वल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अजरुन कबीर। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये किससे कहा जा रहा है? ईमान वालों से कहा जा रहा है। ईमान तो है, जैसे एक और जगह पर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ईमान ले आओ। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ईमान ले आओ। यानी गोया ईमान वालों को भी ईमान लाने की फिर से जरूरत है, फिर से अपने ईमान को ताज़ा करने की जरूरत है। और यहाँ सूरत अल हदीद में भी यही कहा जा रहा है, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उन चीजों में से खर्च करो जिनमें इसने तुम्हें पहलों का जानशीन बनाया है। फिर वो लोग जो तुम में से ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। यानी पहले ईमान की दावत, फिर अमल की दावत, और फिर जो ईमान ले आए, वल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अजरुन कबीर। जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। तो गोया अजर कब मिलेगा? चाहे खर्च करना हो, चाहे रोजे रखने हो, चाहे क़यामुल लैल करना हो, जब ईमान होगा, यकीन होगा। तो इससे पता चलता है कि ईमान का होना और दुरुस्त ईमान का होना लाजमी शर्त है अमाल की कबूलियत में। क्यों? इसलिए कि बहुत से लोग ईमान भी लाने का दावा करते हैं लेकिन साथ ही शुकूक व शुबहात का शिकार हुए रहते हैं। उनके दिल में अल्लाह के बारे में शक, पता नहीं अल्लाह है कि नहीं। और आज की हमारी नई जनरेशन का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है कि उनके दिलों में इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान के बारे में, ओवरऑल दीन के बारे में, कुरान के अहकामात के बारे में किस कदर शुकूक व शुबहात है। शक ईमान के मुनाफी है। हम सबको अपने दिलों का जायजा लेना है कि क्या मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ
کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں؟ کیا میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، مطمئن ہوں، خوش ہوں؟ میرا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اور میں کسی وسوسے کا شکار نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر وہی عمل جو چھوٹا سا بھی ہو وہ بہت بڑا درجہ پا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب کفار اور مشرکین کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو قیامت کے میدان میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کفار کو جہنم میں ڈال دیا گیا، باقی کون بچے؟ جو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں توحید پرست بھی ہوں گے، گناہگار لوگ بھی ہوں گے، نافرمانیاں کرنے والے بھی ہوں گے، اور منافقین بھی ہوں گے، کیونکہ منافق بھی عبادت تو کرتے ہیں۔ ان پر پل صراط سے پہلے اندھیرا ڈال دیا جائے گا، سب کے سب پر پچ ڈارک، بلیک آؤٹ ہو جائے گا۔ کفار تو جہنم میں چلے گئے، اب یہ جو باقی بچے ہیں انہوں نے پل صراط کو کراس کرنے ہیں، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ امیجن کریں اگر رات کے وقت پورے ٹورانٹو کی بجلی چلی جائے تو کیسا اندھیرا ہوگا۔ اب تو ہم فوراً اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لیتے ہیں اور روشنیاں کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھی اندھیرے وقت کو یاد کیجئے، آج رات اپنی رضائی میں منہ دے کے اندھیرے کو امیجن کیجئے اور پھر پل صراط کو یاد کیجئے۔ ابن عباس اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ امام ماوردی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد ہوگا، پھر انہیں نور دیا جائے گا، اندھیرا ہونے کے بعد نور دیا جائے گا اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے، اور یہ نور ہر انسان کو ملے گا جو اس وقت وہاں میدان میں موجود ہوگا۔ امتحان المؤمنین کے بعد چاہے مسلمان ہو، چاہے منافق ہو، چاہے نیک ہو، چاہے گناہگار ہو، سب کو نور ملے گا۔ لوگ اپنے نور کے ساتھ، ہر ایک کی اپنی پرسنل لائٹ ہوگی، اپنے نور کے ساتھ چلیں گے۔ جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کو وہ کانٹے چاہیں گے پکڑ لیں گے، اور پھر یکا یک منافقین کا نور پوری طرح بجھ جائے گا، منافقوں کا نور ختم ہو جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں تھے، ہمارے ساتھ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب انہوں نے جنازہ پڑھایا اور دفن کا کام شروع ہوا، یعنی میت کو دفن کر رہے تھے، تو ابو امامہ باہلی نے فرمایا لوگو تم اس دنیا کی منزل میں آج صبح و شام کر رہے ہو، یعنی آج دنیا میں تم صبح اور شام کرتے ہو، یہاں تم نیکیاں اور برائیاں کر سکتے ہو، اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم سب کوچ کرنے والے ہو، اور یہ قبر ہے۔ قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ کیا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہی روشنی کا انتظام اندر کر دیا جائے؟ ناٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہی قبر کی جو تنہائی کا، اندھیرے کا، کیڑوں کا اور تنگی اور تاریکی والا گھر ہے، یہی وہ منزل ہے جس میں نیکسٹ لینڈ کرنا ہے۔ مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے وسعت دے دے، جس کو اللہ قبر میں نور دے دے، بس اس کا اپنا ہی نور ہوگا، باہر سے کوئی نور نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے پھر تم قیامت کے مختلف مقامات پر وارد ہوگے، اور وہاں تم کسی مقام پر ہوگے کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک حکم چھا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہروں پہ اندھیرا چھا جائے گا۔ پھر تم ایک میدان میں جاؤ گے جہاں لوگوں پر سخت اندھیرا ہوگا، وہاں نور تقسیم کیا جائے گا، مومن کو نور دیا جائے گا، کافر اور منافق بے نور رہ جائے گا۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یا ان کے اعمال جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، اندھیروں پر اندھیرے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس دن کے اندھیرے کے لیے بھی ہے کہ وہاں ایسا اندھیرا ہوگا کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ایسا ہوگا منافقین کا کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لہٰذا وہ پل کراس نہیں کر سکیں گے، وہیں نیچے گر جائیں گے۔ تو جس طرح ایک نابینا شخص آنکھوں والے کی بصارت نہیں لے سکتے، مثلا ایک شخص اس کا بھائی نابینا ہے تو وہ اپنا نور اپنے بھائی کو نہیں دے سکتا، تو اسی طرح قیامت کے دن اگر ایک بھائی کے پاس بہت زبردست نور ہے اور دوسرے کے پاس کوئی نور نہیں تو وہ اپنا نور اس کو نہیں دے سکتا۔ ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کو نور نہیں دے سکے گا، کوئی اپنے والدین کو نور نہیں دے سکے گا، کوئی اپنے عزیز پیارے کو نور نہیں دے سکے گا،
ہر ایک کا صرف اپنا اپنا نور ہوگا، اور یہ نور نور ایمان ہوگا۔ جتنا زیادہ کسی کا پختہ، مضبوط، اچھا ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا نور ہوگا۔ منافق ایمان والوں سے درخواست کریں گے، آرزو کریں گے، ان کی منتیں کریں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں دیکھو، ہمیں بھی تمہارے نور سے کچھ مل جائے۔ تو کیا کہیں گے مومن؟ قیل ارجو وراکم فالتمسوا نورا، کہیں گے جاؤ واپس، جا کے اپنا جہاں سے آئے ہو وہاں سے نور لے کر آؤ، یہاں نور نہیں ملتا۔ وہ نور تو دنیا سے لے کر جانا تھا، قیامت کے دن تو کوئی نور نہیں۔ اور پھر مومنوں اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کے ایک طرف رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں بس منافق نور کی تقسیم کے وقت تک دھوکے میں پڑا رہے گا، وہ سمجھے گا شاید میں بھی ایمان والوں کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کے درمیان فرق پیدا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، کچھ جنگوں میں بھی شریک ہو جاتے تھے، لیکن ان کے دل شکوک و شبہات کا شکار تھے، دلوں میں خالص ایمان نہیں تھا، ڈاؤٹس کا شکار تھے۔ آج ہمیں دین کے بارے میں اپنے سارے ڈاؤٹس کو دنیا میں کلیئر کرنا ہے، ہمیں اپنا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا رکھنا ہے، اللہ سے شکوے نہیں کرنے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی، کیونکہ ہم اس کو اپنا رب مان چکے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی برا خیال دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا آپ نے یہ فرما دیا اور اب ہمیں مشکل پڑ گئی۔ اسی طرح قرآن کی کسی ایک آیت کے ایک حصے، ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اس کو پورے کا پورا ہولسم لینا چاہیے، جیسا ہے جیسا فرمایا اس کو قبول کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح آخرت کے بعد، مرنے کے بعد، قبر کے حساب کتاب، اور پھر حشر کے دن کی ساری جو واردات ہیں، اور پھر جنت اور دوزخ، ان کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر الحمدللہ بچپن سے ہمیں ایمان ملا، ہم ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، لیکن آج ہمارے بچے، ہماری نسلیں جس ماحول میں ہیں وہاں ان کو وہ سارے پریویلیجز حاصل نہیں ہوئے جو ہمیں حاصل تھے۔ ہم میں سے جتنی بہنیں بھی یہ لیکچر سن رہی ہیں، ان سب کو گھر جا کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک سیٹنگ کرنی چاہیے اور ان کے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس درجے کا ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی شک تو نہیں، قرآن کے بارے میں کوئی شک تو نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے بارے میں کوئی شک تو نہیں۔ اگر کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ہے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ دل کے اندر شک کا ہونا، دل کے اندر بیماری کا ہونا، یہ سب ایمان کے منافی ہے، اور یہ انسان کو مومن کی حد سے نکال کر نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ منافق قیامت کے دن پل صراط کے قریب پکاریں گے مومنوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہم تمہارے دوست تھے، ہم تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے ساتھ مجالس میں حاضر ہوتے تھے، ہم مسجدوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ لیکن مومنوں کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ کیوں نہیں، تم رہتے تو ساتھ ہی تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا، انتظار میں رہے، شک کرتے رہے، لمبی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ہی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کو 5 چیزوں سے متصف کیا۔ سب سے پہلے فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، یعنی ایسے ماحول میں لے گئے، ایسے کاموں میں، ایسی دوستیوں میں کہ جس میں تم اچھے بھلے ہوتے ہوئے فتنے میں پڑ گئے اور تمہارے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا ہو گئے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور انتظار کرتے رہے، اچھا بعد میں توبہ کر لیں گے، جو بڑے ہوں گے حج کر لیں گے، انتظار کرتے رہے، توبہ کو ڈیلے کیا۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے، یعنی مرنے کے بعد کوئی جی اٹھنا ہے یا نہیں، قبر کا عذاب ہے یا نہیں۔ اور پھر غرتکم الامانی، دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، اس دھوکے میں کہ ابھی تم دنیا کا مال ہے اور آخرت اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آخری چیز، شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تم اس کی سزا سے بچ جاؤ گے چاہے تمہارے اعمال کیسے بھی ہوں۔ تو یاد رکھیے، ایمان کے بغیر منافقین کے جو بھی عمل تھے وہ قبول نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ سب کو پتہ ہے نا، الدرک الاسفل من النار،
क्योंकि ये धोखेबाज लोग थे, ये फ्रॉड कर रहे थे, सिर्फ इंसानों के साथ, सिर्फ मोमिनों के साथ नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ भी। ये जाहिर में कुछ थे, अंदर से कुछ और थे, लिहाजा उनका अंजाम कुफार से भी बदतर होगा। याद रखिए, सिर्फ ईमान का नाम ले लेना और चंद काम कर लेना ये ईमानदार होने पे दलालत नहीं करता। लिहाजा बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रोजे रखते हैं बस एक रस्म समझकर, और इसी तरह नमाजें भी पढ़ लेते हैं बस एक रूटीन समझकर, लेकिन वो नहीं जानते कि ईमान का तकाजा क्या है। हकीकत में वो अंदर से ईमान से खाली होते हैं। इसी तरह कुछ लोग किनारे पर रह के ईमान लाते हैं, यानी जैसे सूरत अल-हज में आता है मिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फइन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसिर दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो किनारे पे रह के अल्लाह की इबादत करता है, फिर अगर उसे कोई भलाई पहुंचती है तो मुतमईन हो जाता है, यानी माल मिल जाता है, औलाद मिल जाती है, कोई दुनिया की नेमतें और कामयाबियां मिलती हैं तो अल्लाह से राजी रहता है। और अगर उसे कोई आजमाइश आती है तो वो अपने चेहरे पे वापस पलट जाता है, मुझे ऐसा दीन नहीं चाहिए। उसने दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान उठाया, यही खुला खसारा है। क्या हम में ऐसे लोग नहीं कि जिनको कोई तकलीफ आए तो नमाजें छोड़ देते हैं, वो दीन के अहकामात को छोड़ देते हैं। बाज खवातीन पर्दा उतार देती हैं, बाज लोग दीन की मजलिसों में आना छोड़ देते हैं। भाई क्या हुआ, हमने इतनी दुआएं की थी लेकिन हमारी दुआएं नहीं सुनी गई, पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं। अगर वो होता तो ऐसा ना होता। कोई मुसलमान ये बातें नहीं कह सकता, और अगर कोई ऐसे कहता तो फिर वो मुसलमान ही नहीं रहता, वो निफाक का शिकार हो जाता है। यानी खैर पर तो मुतमईन होते हैं लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। खैर मिल जाए तो सब ठीक है, लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला हर एक को आजमाता है। अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने समझ रखा है कि वो सिर्फ इतना कहने पे छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और वो आजमाए नहीं जाएंगे? आजमाइश तो सबकी होगी। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। और यकीनन हमने उन लोगों को भी आजमाया था जो उनसे पहले थे, बस अल्लाह जरूर जांच लेगा उन लोगों को जिन्होंने सच कहा, और वो जरूर मालूम कर लेगा झूठों को भी। तो अल्लाह ने परखना है, इम्तिहान होने हैं, इसके लिए तैयार रहिए। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसका इम्तिहान होता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम इमीदानम मुश्किलात ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं लरज जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की मुश्किलात क्या है। उसमें इंसान को कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। लिहाजा मोमिन और मुनाफिक में ज़ाहिरी अमाल का फर्क नहीं होता, बल्कि बातिनी अमाल का फर्क है। इसलिए हम सबको रमजान से पहले अपने बातिन का जायजा लेना है, अपने अंदर का जायजा लेना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें जिसमें हो वो मुनाफिक है, अगरचे वो रोजे रखे और नमाज अदा करे और हज और उम्रा करे, और वो ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ, वो कहे भी कि मैं मुसलमान हूँ और सारे काम कर रहा है, लेकिन जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। आज आप देखें कि मुसलमानों के अंदर ये चीजें, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हैं, अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान कहते हैं, लेकिन अपने अमाल में इन सब चीजों का शिकार है। अल्लाह ताला हमें इससे निकाले और हमारे ईमान को महफूज रखे। तो बात यह है कि ज़ाहिरन ईमान वाले अमल करना, लेकिन ईमान का मजबूत ना होना, ये हम सब के लिए एक आजमाइश है, और हम सबको अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत पूरे यकीन के साथ करनी है। आप देखिए कि जब हम इबादत कर भी रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं पता नहीं ठीक भी हुई है कि नहीं, पता नहीं कोई सवाब मिलेगा या नहीं, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला के बारे में अच्छा गुमान भी नहीं रखते। तो हमें यकीन के साथ इस महीने में दाखिल होना है कि मैं इंशाअल्लाह अपनी तरफ से अच्छे अच्छा अमल करूंगी और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखूंगी कि अल्लाह ताला इसकी जजा मुझे देगा। तो मकबूल रोजे की सिफत क्या है, यानी काबिल कबूल रोजा कौन सा है? जिसमें 2 शराइत पाई जाए, ईमान और सवाब की नीयत। और ये सब निफाक के साथ हासिल नहीं होता, बल्कि इंसान को अपने ईमान की तजदीद करनी होती है। इमाम इब्न क़य्यम कहते हैं कि बंदे के लिए कोई चीज इससे ज्यादा मुफीद नहीं कि वो तमाम मामलात में अपने रब से सच्चाई का मामला इख्तियार करे, और जो अपने तमाम मामलात में अल्लाह के साथ सच्चाई का मामला इख्तियार करता है तो अल्लाह उसके लिए बहुत कुछ करता है बनिस्बत उसके जो वो दूसरों के लिए करता है। तो जो अपने ईमान में सच्चा होता है फिर रब का भी मामला उसके साथ बड़ा खास होता है। तो हमें रमजान का इस्तकबाल किससे करना है? ईमान की सच्चाई के साथ, खालिस ईमान के साथ, ईमान की तजदीद के साथ। और ईमान कहाँ होता है? दिल में होता है ना। जुबान तो इकरार करती है, अमल उसकी तस्दीक करता है, लेकिन जो दिल के अंदर है ना,
अपने दिल को टटोलते रहे। जो ही रमजान का ख्याल है, रोजे का ख्याल है, नमाज का ख्याल, अंदर को देखे, क्योंकि मुनाफिकीन नमाज की तरफ जाते हैं कैसे? सुस्ती से। अल्लाह की राह में खर्च करते हैं मुसीबत समझ के। हमें नेकी करनी है खुशी से। रोजा मुसीबत समझ के नहीं रखना, खुशी से रखना है, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए कुर्बानी और उसकी पसंदीदा चीज, उसका पसंदीदा काम खुशी से इंसान करता है। माँ कितनी भी थकी हुई हो, गहरी नींद सो रही हो, जब बच्चा रोता है तो क्या करती? बेचैन हो उठती, एकदम उठ जाती है। अल्लाह की मोहब्बत अगर दिल में है तो फिर रोजा मुश्किल नहीं लगेगा, फिर रात का क़याम मुश्किल नहीं लगेगा, फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना मुश्किल नहीं लगेगा। लिहाजा रमजान की तैयारी, रमजान का इस्तकबाल ईमान के साथ, और सच्चाई ही मोमिन और मुनाफिक में फर्क करती है, क्योंकि बगैर ईमान के इंसान को ख्वाहिशात हलाकत की तरफ ले जाती हैं। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, सिर्फ आरज़ुएं और तमन्नाओं का होना काफी नहीं। लिहाजा हमें पूरे यकीन के साथ रमजान में दाखिल होना है। और फिर रमजान में जो भी आप अमल करेंगी रोजे की हालत में, क्योंकि खैर के बहुत से दरवाजे हैं, जो भी आप अमल करेंगे वो अमल नेकी और सवाब के बुलंद दर्जे पर होगा। मसलन आप पसंद करते हैं कि आप इल्म हासिल करें, लेकिन मौका कुछ ऐसा है कि इल्म की मुजालिस में हाजिर नहीं हो सकते। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप पर खैर का दरवाजा ही बंद हो गया, अब आप कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, इल्म के जरिए खैर के बहुत से दरवाजे खुलते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से इस साल आपके लिए ये मुमकिन न हुआ तो अल्लाह ताला आपके लिए कोई और दरवाजा खोल देगा। इंसानों की खिदमत भी, घर में रहने वाले बुजुर्गों की खिदमत भी, बच्चों को पालना भी, ये भी खैर के दरवाजे हैं। बेवाओं और मिस्कीनों के लिए दौड़ धूप करना ऐसा है जैसे अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला मुजाहिद। बेवाओं और मिस्कीनों के लिए दौड़ धूप करना और बाज लोगों के लिए अल्लाह की तरफ जाने का ये रास्ता होता है। तो चाहे आप इल्म देने वाले हो, चाहे आप माल खर्च करने वाले हो, चाहे आप किसी की जिस्मानी खिदमत करने वाले हो, यानी घर में आप खाना पका रहे हैं, आप सहरी पका रहे हैं, मसलन सहरी बना रहे हैं, सुबह उठकर सारे घर वाले अभी सो रहे हैं और आप उनसे 1 घंटा पहले उठ के तैयारी करें। उस वक्त अपने दिल की कैफियत को टटोलते रहें। अगर दिल में ईमान मजबूत होगा तो दिल की कैफियत क्या होगी? कैसे वो काम करेंगे? खुशी खुशी। तो आप सब ने खुशी खुशी सहरी बनानी है और अल्लाह ताला का साथ शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने मुझे इस खिदमत का मौका दिया। मैं घर के जितने भी अफराद को रोजा रखवा रही हूँ, उन सब के रोजों का सवाब मुझे भी मिलेगा, क्योंकि जो किसी को रोजा रखवाता है और फिर रोजा इफ्तार करवाता है, उसको उस दिन के उस रोजा रखने वाले के रोजे के बराबर अजर मिल जाता है। तो क्या ये मामूली नेकी है? तो ये है ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी कोई भी काम। फिर इसी तरह कोई भी और अमल जो आप दिन में करते हैं, मसलन जॉब करना आपकी मजबूरी है, आपको जॉब पे जाना है। अब आप सोचते हैं कि कितने लोग हैं रोजा रख के घर में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और मुझे सुबह सुबह जॉब पे निकलना पड़ रहा है, मेरी तो रात की नींद भी पूरी नहीं हुई। तो आप अपने आप को कोसने लगते हैं, मैं क्यों आ गई यहाँ, मेरे लिए मुसीबत क्यों है, वगैरह वगैरह। इन सोचों के साथ क्या आपका रोजा बहुत खूबसूरत रोजा होगा? नहीं। कैसे सोचना है आपने? अपने अंदर को टटोल के क्या सोचना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, मुझे ऐसा इल्म दिया, मुझे ऐसी स्किल्स दी कि जिसकी वजह से मैं इस काम के काबिल हुई, जिसकी वजह से मैं अपनी मर्जी से सदकात कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से अपने ऊपर और अपने घर वालों पे खर्च कर सकती हूँ, जिसके जरिए मैं अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं अपनी मर्जी से दीन के रास्ते में बेपनाह खर्च कर सकती हूँ। अगर मेरे पास ये स्किल ना होती, ये जॉब ना होती, ये माल ना होता, तो फिर मैं क्या करती? फिर तो मैं सदका करने के लिए भी किसी और की मोहताज होती, कि कोई मुझे देता तो फिर मैं आगे दे सकती। तो अल्लाह ने मुझे चुना है। एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। अगर लोग आराम कर रहे हैं, लोग सो रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, तो आप खुशकिस्मत हैं। वो खुशकिस्मत नहीं, आप खुशकिस्मत हैं कि जिनको अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी और इतना शौक दिया कि आप इस काम को कर सके। तो जो भी अमल करना है, चाहे वो दुनिया का ही काम क्यों नहीं, उसको सच्चा होके करना है, ईमान और एहतिसाब के साथ करना है। एहतिसाब का मतलब सवाब की नीयत से करना है कि अल्लाह मेरे इस काम में भी अजर डाल दे। और फिर याद रखिए कि खैर के तो बहुत से काम है। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से लोग अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है और कौन से अमाल अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है? आपने फरमाया, वो लोग अल्लाह को ज्यादा महबूब हैं जो दूसरे लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। अब रमजान में वो लोग अल्लाह को ज्यादा महबूब है जो दूसरे लोगों के लिए ज्यादा फायदे के हो। रमजान सिर्फ आराम करने के लिए नहीं आया, क्योंकि रोजे की हालत में नींद बड़ी अच्छी आती, स्टमक को डाइजेशन नहीं करनी पड़ रही होती ना, तो आपकी एनर्जी उसमें नहीं लग रही होती, तो आपको सुकून की नींद आती, गहरी नींद आती।
और सोने को दिल भी बहुत चाहता है, लेकिन फिर आप अपनी नींद की कुर्बानी करते हैं और आप उठ जाते हैं। जो भी काम आपका है, जो भी खैर आपने करनी है, और पसंदीदा काम क्या है, वैसे तो हर हाल में करने चाहिए, लेकिन ये रमजान के लिए बता रही हूँ। मुसलमान का अपने भाई को खुश करना। रोजे की हालत में क्या होता है? चिड़चिड़ापन, मूड ऑफ, भूख लगी है, मूड खराब हुआ हुआ, क्या सोचना है उस वक्त, क्या करना है, एकदम अपने आप को तब्दील कर। नहीं, इस वक्त मेरा किसी को खुश करना, स्माइल से ही खुश कर देना, ये क्या है, मेरे लिए अजर का बायस है। उससे किसी तकलीफ को दूर कर देना। सर में तो रोजे की वजह से आपकी भी दर्द हो रही, लेकिन आपके हस्बैंड ने कहा मेरे सर में दर्द हो रही है, आप अपनी दर्द भूल कर क्या करते हैं, उनके सर को दबा देते, और ये नहीं कहते अच्छा मेरे सर में भी दर्द हुई, मैं क्या करूं। ऐसे नहीं कहना, अच्छा कोई बात नहीं, आपको क्या चाहिए, और फिर कर्जा अदा कर देना। आपके इर्द कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कई ऐसे लोग होंगे कि जो कर्जों के बोझ तले दबे होंगे, बैक होम आपके रिश्तेदारों में से, और उसे खाना खिलाना। रमजान एक अच्छा मौका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर रोज इफ्तार के वक्त एक बहुत बड़ा डिनर तैयार करें, क्योंकि उसकी वजह से फिर थकावट ज्यादा होगी, तरावीह में आपका खुशू चला जाएगा। जो काम इत्तेदाल के साथ हो और उसमें आपकी इबादत में तासर न हो, बस उतना करें, क्योंकि हर एक की हिम्मत फर्क है। मैं सबको कोई एक टिप नहीं बता सकती कि सब यही काम शुरू कर दे। आप अगर पका के नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते हैं, राशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत कुछ नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट कर सकते, लेकिन रमजान में टू डू लिस्ट में खाना खिलाना लाजिम कर ले। फिर आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने किसी भाई की जरूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलना इस मस्जिद नबी में 1 माह के इत्तिकाफ से ज्यादा महबूब है। आपका दिल था इत्तिकाफ करने को, लेकिन घर में हो गए बच्चे बीमार, या शौहर बीमार हो गए, या कोई बुजुर्ग वालिदैन घर में रहते हैं वो बीमार हो गए, अब उनको लुक आफ्टर करना, और आप पाँव पटक रहे हैं। मैंने सोचा था इत्तिकाफ करूंगी, कोई 10 दिन तो दिल खोल के इबादत करूंगी, लेकिन ये क्या मुसीबत आ गई। नहीं, इत्तिकाफ का अजर तो नियत की वजह से मिल जाएगा आपको, और खिदमत का अलग अजर मिल जाएगा, और उस तकलीफ उठाने का, और फिर रोजे का, और वो बाकी इबादत का साथ साथ। फिर आपने फरमाया जिसने अपने गजब को रोक लिया, रोजे की हालत में क्या होता है, गुस्सा आता है, जिसने अपना गुस्सा रोक लिया अल्लाह ताला उसकी खामियों पर पर्दा डालेगा। जो आदमी अपने गुस्से को नाफिज करने की ताकत के बावजूद पी गया, अल्लाह ताला रोजे क़यामत उसके दिल को उम्मीदों से भर देगा। जो अपने भाई के साथ उसकी जरूरत पूरी करने के लिए चला, अल्लाह ताला उसको उस दिन साबित कदम रखेगा जिस दिन कदम डगमगा जाएंगे। मसलन आपकी दोस्त बीमार हो गई, उसको हॉस्पिटल जाना है, आप उसको लेके जा रहे हैं। अब आप सोचते हैं कि कितने घंटे हॉस्पिटल में लग जाएंगे, मैंने तो सोचा था कि रमजान में दौरा कुरान पूरा अटेंड करूंगी, आज का तो मेरा सिपारा ही चला गया। और आप जा भी रहे हैं और दिल दिल में गुस्सा खा रहे हैं कि मैं ही रह गई थी इस काम के लिए। जी, अल्लाह ने आपको चुना, आप रह नहीं गई थी, आप अल्लाह की नजर में थी, अल्लाह ने आपके हिस्से में ये काम डाला है। ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम रमजान में सिर्फ इबादत पे फोकस हो जाते हैं। जरूर करें इबादत, जिनको अल्लाह मौका दे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इबादत ही होनी चाहिए। सौम एंड क़ियाम 2 काम अहम तरीन है, यानी दिन को रोजा, मन सौम रमजान ईमानन व एहतिसाबन, और रात को क़ियाम, मन क़ाम रमजान ईमानन व एहतिसाबन। ये 2 काम लाजिम है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इन 2 कामों में आप बीमार हो गए, मसलन आपने पूरी तैयारी कर ली रोजे रखने की, लेकिन अचानक कोई ऐसी बीमारी आ गई कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि रोजा नहीं रख सकते आप, आपकी जान को खतरा है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा, लेकिन आप देखिए कि अस्पताल भरे हुए हैं, रमजान में भी भरे हुए होते हैं। तो कुछ लोग ऐसी बीमारी में आ जाते हैं कि जो रोजा नहीं रख सकते। अगर रोजा रखने का मौका चला गया, कोई बात नहीं, आपकी नीयत देखी जाएगी, आपका दिल देखा जाएगा, आपका ईमान देखा जाएगा, आपका शौक देखा जाएगा कि आपने क्या सोचा था, और उसके मुताबिक आपको अजर मिलेगा। वो बीमारी भी गुनाहों को धोने का जरिया बन जाएगी, और फिर वो जो काम आपने नेकी का करना था उसका अजर भी आपको नियत की वजह से मिल जाएगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि हम इबादत से बचने के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढ लें। अच्छा, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दे, चलो तरावी पढ़ने की बजाय मैं कहीं और जाके थोड़ी गपशप भी लगा लूंगी, तरावी में तो फिर चुप करके सुनना पड़ता है। नहीं, ये भी अल्लाह जानता है ना, फिर वो नियतों का हाल अल्लाह जानता है, दिल के अंदर क्या अल्लाह जानता है। यानी किसी ने कोई काम कह दिया, काम पड़ गया, तरावी लेट हो गई, आपको तहज्जुद के वक्त अपनी पूरी करनी पड़ी, लेकिन आपके दिल में एक तकलीफ हुई, ओह मेरी तरावी रह गई, लेकिन चलो ये अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, मैं ये भी कर लेती हूँ, तो दुगना अजर हो गया। फिर इसी तरह छोटे छोटे काम, मसलन आप यहाँ पर आते हैं दौरा कुरान के वक्त, आप कुर्सियाँ लगानी है, आप कहा रोजा रख के हम कुर्सियाँ लगाए, आप नहीं, इतनी मुश्किल। जी हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है
آپ کی لگائی ہوئی کرسی پر جو بیٹھ کے جتنی دیر قرآن سنے گا انشاءاللہ اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک فیسلٹی فراہم کی۔ تو نیکی کا کام کرنا اچھے لوگوں کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف عبادت کرنا ہی نیکی نہیں، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، ابھی نہ پہلی شرط ایمان کی، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، یہ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ رمضان میں اول وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالنی، اور اس کے علاوہ سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی کرنے ہیں، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یعنی روزہ رکھ کے بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کھڑا ہو کر کرنا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی کوشش کر کے کر رہے ہیں، سجدے میں جانا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی آپ لمبے سجدے کر رہے ہیں، فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی سچے ایمان والے ہیں، اور یہی اصل میں متقی ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ تو ایمان جو ہے یہ دراصل تصدیق کا نام ہے کہ جس چیز کو آپ مانتے ہیں پھر وہ کر کے بھی دکھائیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیبی امور کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن و سنت میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے۔ منافق کے پاس بھی حق آتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ روشنی پاتا ہے لیکن پھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ منافق نور کا محتاج ہوتا ہے، جب نور مل جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس اندھیروں میں جانا ہی پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو جگانا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں، جمی ہوئی چیز نہیں کہ ایک جگہ پتھر رکھ دیا تو رکھا گیا، یہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے ایمان اوپر جاتا ہے، اس کا گراف اوپر چلا جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے نیچے آ جاتا ہے۔ لہذا روزہ کے کیا نہیں کرنا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ، بدعہدی، خیانت، بد اخلاقی، ان سب چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور جتنا زیادہ انسان دنیا میں کھو جاتا ہے اتنا ہی اس کا نور بجھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کی ایک مجبوری ہے، ہم رہتے دنیا میں ہیں، ہم سارا دن مسجد میں نہیں رہ سکتے، ہم سارا دن علم کی مجالس میں نہیں رہ سکتے، لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم ضروری شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، جب ہم اپنی جاب پلیس پر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں ہوتے ہیں، اور جتنا دنیا میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں اتنا وہ نور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بیٹری کو ریچارج کریں۔ آپ موبائل کی بیٹری روز چارج کرتے ہیں نا، اور اگر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ۔ ایسے ہی اگر ہم علم کے ساتھ، علم کی مجلسوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ تعلق کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے، اوپر نہیں لے جاتے، تو واپس وہ ریڈ لائن پہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا بھرپور کوشش کرنی ہے عبادت کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی مجالس، قرآن کی مجالس کی پابندی کی بھی، کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حقیقی مومن وہ ہے جو غیب پر ایسے ہی ایمان لائے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی جو میں نے قیامت کے دن کا منظر آپ کے سامنے رکھا تو کیا ہے، اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے ہم وہاں کھڑے ہیں، اور اس وقت ہمیں نور چاہیے، اور وہ نور ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے لیے تیار کر لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایمان بڑھتا ہے احسان کے ساتھ، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں سن کر، جان کر ایسے محسوس کرنا جیسے وہ قریب ہی ہے، ان کی پریزنس کو فیل کیا کریں۔ فرشتوں پر ایمان میں کیا کرنا ہے؟ ان کی پریزنس کو فیل کرنا ہے۔ میں جب جمعے کے دن نماز پڑھتی ہوں نا تو این مانے کے بیچ میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں نماز کے دوران جیسے رکوع اور سجدے میں یوں لگتا ہے جیسے واقعی فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اتنی سیرینٹی، اتنا پیس، اتنا سکون جو پورے ہفتے میں کسی اور جگہ محسوس نہیں کرتی، وہ اس وقت انشاءاللہ رمضان میں آپ تراویح پڑھنے جائیں گے نا تو آپ محسوس کریں گے، دورہ قرآن اٹینڈ کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ فرشتوں کی پریزنس میں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر وقت دائیں اور بائیں ہمارے ہیں نا،
تو کوئی بات کرنے لگے تو یہ نہ سوچے کون دیکھ رہا ہے کون سن رہا ہے، او میرے تو رائٹ سائڈ پہ بھی بیٹھا ہوا اور لیفٹ پہ بھی، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے حق میں کیا گواہی دیں گے؟ جب کوئی نہیں ہوتا فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یعنی اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ آپ واقعی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورنہ کیا ایک غیبی سی خبر، ہاں وہ فرشتے ہیں کہیں پتہ نہیں کہاں اڑ پھر رہے ہیں، فرشتے تو علم کی مجالس پر بھی آتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور وہ جا کے گواہی دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایسے اس طرح ان چیزوں کو محسوس کریں، قرآن دیکھیں تو آپ کا دل محبت سے بھر جائے، آپ اسے سینے سے لگایا کریں، آپ اس کو پڑھا کریں، آپ یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کی بات، آپ اس کو کسی انسان کی بات سمجھ کے نہیں پڑھا کریں، اس کو محسوس کیا کریں۔ قرآن سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ نماز ہمارے لیے راحت کا سامان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، بلال نماز قائم کریں، یعنی اذان دو، نماز کے لیے بلاؤ اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اس دین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ۔ پھر آخرت پر ایمان کو کیسے محسوس کریں کہ اس کے لیے ہر دم تیاری کریں، ہر کام وہاں کے لیے، ہر چیز وہاں کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً روزے کا اجر ہم کیا چاہتے ہیں، رمضان کے بعد جب عید آتی ہے نا لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سارا مہینہ میں نے فلاں چیز نہیں کھائی، دیکھو اسکیل وہیں کا وہیں ہے۔ کیا آپ نے اسی لیے روزے رکھے تھے؟ اسکیل کی تو بات ہی نہیں کرنی، اور روزہ رکھ کے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ وزن گھٹا یا بڑھا ہے، کیونکہ ہم اس لیے تو روزے نہیں رکھ رہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں اجر کی نیت سے۔ لہٰذا اپنی نیتوں اور نیتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دے دے گا۔ پھر اسی طرح سارے انبیاء پر ہمارا ایمان کبھی ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یعنی جب آپ قرآن میں انبیاء کے قصے پڑھیں تو کیسے پڑھنے چاہیے؟ صرف ہسٹری سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے، صرف کہانیاں سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ ان اللہ کے بندوں کی جو ایفرٹ تھی، ان کی جو قربانیاں تھی، ان کو محسوس کر کے پڑھیں۔ اسی طرح جنوں کے بارے میں پڑھیں تو یقین رکھیں کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جو بہت سائنس پڑھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جنوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن میں آنے والی کوئی چیز، اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے، ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہم، اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جنوں کے بارے میں بھی اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا فرشتوں کے بارے میں یقین ہے۔ اور پھر قرآن اس لیے پڑھیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زیادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ کے فضل سے دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے علم کا نور بڑھا دے، اور پھر میرے ایمان میں اضافہ کر دے، اور میری قرآن کی سمجھ میں اضافہ کر دے، اور اس کی برکت سے میرے نیک اعمال میں اضافہ کر دے، کیونکہ جتنی جتنی روشنی اور ایمان زیادہ ہوگا عمل کی قوت بڑھے گی، کیونکہ ایمان بڑھتا ہے عمل کے ساتھ اور گھٹتا ہے گناہوں کے ساتھ۔ پھر اسی طرح کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام تو ہم نے دل کی اصلاح، کیونکہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ تو اپنے دل کو ایمان کی غذا دینی ہے، اور اپنے دل کو قلب مطمئنہ بنانا ہے، اور پھر اس کے اندر اس نور کی دعا کرنی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، میرے دل میں نور پیدا کر دے، کیونکہ جب نور آتا ہے، جب روشنی آتی ہے تو حقائق واضح نظر آنے لگتے ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں وہ سمجھ آنے لگتے ہیں، چھوڑنے کی چیزیں کیا ہیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ بعض اوقات شیطان ہمیں دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں کنفیوز رکھتا ہے اور ہمارے عقائد میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، لہٰذا شیطان کے دھوکے سے بھی بچنا ہے، شیطان کی چالوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ بعض اوقات شیطان برائی کو ہمارے لیے خوشنما بناتا ہے، اور بعض اوقات اعلیٰ درجے کے کام کو پیچھے کر کے کم درجے کے کام کو سامنے لے آتا ہے، لہٰذا شیطان کی چالوں سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں کے دل میں شیطان یہ کہتا ہے کہ تم ہو تو جہنمی، تو کر لو دنیا میں مزے، آگے تو تمہارے لیے جہنمی ہے، اس طرح کے خیالات سے بھی بچنا ہے، یہ بھی اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ احتساب۔ احتساب کا معنی ہے کہ آپ اللہ کی ملاقات کے بارے میں سوچیں، اللہ کے دیدار کے بارے میں سوچیں، اور یہ جانیں کہ اس دن نیک اعمال ہی انسان کا سایہ ہوں گے حشر کے میدان میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اس دن نجات اسی کے لیے جس کے پاس کچھ اچھے اعمال ہوں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا۔ روزے کا اجر جو ہے
وہ اللہ की ज़िम्मा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, इब्ने आदम का हर नेक अमल खुद उसी के लिए मगर रोज़ा खास मेरे लिए, मैं ही उसका बदला दूंगा। लिहाजा जो बदला अल्लाह ताला देंगे उससे बढ़कर कौन अच्छा बदला दे सकता है। क़यामत के दिन रोज़ा सिफारिश करेगा, लिहाजा खुशी से रोज़ा रखना है कि वो हमारे लिए क़यामत के दिन निजात का बायस बने। फिर इसी तरह आप देखिए, जो माल खर्च करना है हमने अल्लाह के रास्ते में, तो उसको दुनिया के बैंक में रखने की बजाय, दुनिया के खजानों में रखने की बजाय आसमान के खजानों में रखें। यानी अपनी ज़रूरियात से ज़ायद जो है अल्लाह के रास्ते में जब आप दें तो आप क्या समझ के दें कि ये मैं आसमान में जमा कर रहा हूं। देखिए, आप संभाल के रखते हैं ना माल को, हर शख्स को माल से प्यार, अपना बैग संभाल के रखते हैं, अपना लॉकर, अपनी की, अपनी जहाँ कहीं भी आपने अपनी वैल्यूएबल्स रखी होती हैं, अपना गोल्ड वगैरह सब कुछ। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा हिफाजत करते हैं किसकी? जो हमने दुनिया में रखा हुआ है, और इसकी फिक्र नहीं करते कि इससे भी महफूज जगह है। जब आपके दिल में ख्याल आए ना कि ये यहाँ से कोई उठा ना ले या कहीं गुम ना जाए, तो सोचे इससे ज्यादा महफूज जगह कौन सी हो सकती? वो आसमान में है, वो ऊपर है। लिहाजा इस महीने में सारे साल की निस्बत दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, और खास तौर पर दीन की तरक्की के लिए। मिसाल के तौर पर आप सोचते होंगे कि चलो मैं घर में ही सुन लेती हूँ, मस्जिद कौन जाए, रोज यहाँ अलहुदा कौन आए कि आके दायरा कुरान सुने, घर में ही सुन लेती हूँ ताकि गाड़ी का पेट्रोल बचे। कोई बात नहीं, कहीं और जाना है तो वहाँ ना जाए, वहाँ से बचा लें। लेकिन दीन की मजलिस में आने के लिए अगर आपका पेट्रोल भी लगता है, और जितना भी लगता है मुझे पता बहुत महंगा हो गया, लेकिन वो सब कुछ किस में जाएगा? वो आसमान के खजाने में जमा होगा। वो अल्लाह के रास्ते में आप अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, एक एक कदम पर आपके लिए अजर है। लिहाजा उसमें आप परेशान ना हो। और जब बंदा अल्लाह के साथ सच्चा हो जाता है तो अल्लाह उसके साथ वो मामला करता है जो किसी और के साथ नहीं करता। उसको वहां से रिस्क देता है कि जहां से वो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हम सबको मालूम है, जब हम घर में सुनने लगते हैं तो फिर क्या होता है, थक जाते हैं। थके तरह टेक लगा ले, टेक लगा ली तो थोड़ी से नींद आ गई, नींद आ गई तो वो ट्रैक ही खो गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये तो पता नहीं क्या बात कर रही। चलो चाय बना लेते हैं, अभी रमजान नहीं शुरू हुआ। किचन में आधी आवाज आई आधी नहीं आई, ये तो इल्म हासिल करना नहीं होता। लिहाजा बेहतर यह है कि जहाँ मौका नहीं वहाँ आप 2-4 बहनों को साथ घर में बुला लें और एक मजलिस जमाएं, और जहाँ मौका है वहाँ आप पहुंचकर मजालिस का फायदा उठाएं। फिर इसी तरह सदका इसलिए भी करना है कि क़यामत के दिन कई गुना ज्यादा बढ़ा के मुझे मिलेगा, इसका प्रॉफिट कई गुना ज्यादा है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे फिर वो उसके लिए दुगना कर दे और उसके लिए इज्जत वाला अजर है। और फिर एहतिसाब का मतलब क्या? हर नई काम इसलिए करना है कि मुझे इसका अजर आखिरत में मिले और मैं इसके बदले में अल्लाह का चेहरा चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीही शैया। अल्लाह सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आप, ओनली फॉर यू, जब भी कोई काम करे, चाहे घर का करे, चाहे आप दीन सीखने के लिए निकले, तो बस अपने आप को ये रिमाइंडर देते रहे, या रब ओनली फॉर यू, ओनली योर्स, ये सब कुछ आपके लिए है। और ये सच्चे दिल से कहें, क्योंकि ईमान सच्चाई का मोहताज है। और सच्चाई ये है कि हम अपने साथ भी सच्चे हों, हम अल्लाह के साथ भी सच्चे हों कि जो कह रहे हैं वाकई भी है, और हम लोगों के साथ भी सच्चे हों। और इसमें आप देखिए कि बहुत से ऐसे वाकयात आते हैं जिससे पता चलता है कि लोगों के लिए दुनिया में उनकी सच्चाई की वजह से अल्लाह ने उनको खैर से नवाजा। वो जो 3 लोग थे ना जो किसी गार में फंस गए थे, तो उस वक्त उन्होंने जो अपने नेक अमाल पेश किए थे उनमें से एक सच्चाई भी थी, क्योंकि ये लोग सच्चाई के साथ वो सब नेक अमल कर रहे थे, इखलास के साथ कर रहे थे। फिर इसी तरह अपने कौल में सच्चा होना, अपने फराइज की अदायगी में सच्चा होना, और इस सच्चाई से इंसान के अंदर ईमान बढ़ता है। अपने इरादों में सच्चा होना, इरादों में सच्चा होना क्या है? जब इरादे में इंसान सच्चा होता है ना तो उसके अंदर सुस्ती नहीं आती, फिर वो ढीला नहीं पड़ता, फिर वो पीछे नहीं रहता, फिर वो हिम्मत नहीं हारता। वरना अगर सुस्ती आ जाए तो फिर कहता अच्छा फिर बाद में कर लूँ, इंशाल्लाह अगले साल कर लूंगी, फिर सही कभी, अभी मुश्किल है। नहीं, जब नियत कर ली तो बस अब करके दिखाएं। फिर आप देखिए कि रमजान में हर रोज आपने अपना ईमान चेक करना है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। आप में से बहुत से लोग अपना बीपी रोज चेक करते होंगे, शुगर चेक करते होंगे, डेली रूटीन में है, इसको भी रूटीन में रखिए। अपने अंदर जायजा लेके झांकते रहिए, बढ़ रहा है घट रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। क्योंकि ज्यादा होने की अलामत क्या है कि आपका अमल और ज्यादा हो जाएगा, आप और खुशी से काम करेंगे, आपके दिल के अंदर का इत्मीनान बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके दिल के अंदर एक ठंडक पैदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब दिल घबराना शुरू हो जाए, घटना शुरू हो जाए,
پریشانی کوئی آنا شروع ہو جائے، شیطانی وسوسے، رمضان میں تو بڑے بڑے شیطان قابو میں ہوتے ہیں، مگر سارے وسوسے شیطان کی طرف سے بھی نہیں ہوتے، کچھ وسوسے نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، تو نفس تو ساتھ ہی ہے نا، شیطان اگر پکڑا ہوا بھی ہے تو نفس ساتھ ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کا اپنا ہی دل جو وسوسے ڈالتا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ تو پھر ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، اور ان کاموں میں آپ دیکھیں کہ دن کا آغاز جو ہے وہ تو سحری سے ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور سحری کا خاص عمل کون سا ہے؟ استغفار، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک استغفار کا کارڈ بھی ملتا ہے، اس کی ایک ایک دعا یاد کر لیں، ہر روز اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، کہ جو بھی اپنے کچن میں استغفر اللہ کہیں لکھ کے لگا دے تاکہ آپ کی نظر پڑے، ورنہ کیا ہوتا ہے کاموں کی اتنی جلدی ہوتی ہے، کبھی فریج کھول رہے ہیں، کبھی اوون کھول رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی ٹیبل لگا رہے ہیں، کبھی جگا رہے ہیں گھر والوں کو، اتنی ابڑ دبڑ ہوتی ہے کہ وہ استغفار ہی بھول جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ تلاوت لگا لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو استغفار کا وقت ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو استغفار کے ساتھ دن کا آغاز کرنا ہے۔ آذان ہوئی تو کیا کرنا ہے؟ آذان کا جواب دینا ہے، جواب دے کے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی بھولنا نہیں۔ کون سی دعائیں مانگنی ہے؟ صرف دنیا کی، آخرت کی بھی، درود شریف پڑھ کے، اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی آخرت اور دنیا دونوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اذکار کرنے ہیں، پر اذکار سورج نکلنے سے پہلے ہو جانے چاہیے، صبح کے اذکار، ٹھیک ہے؟ اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی، اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سورج نکل آیا ہے، سورج نکلنے تک آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور پھر دن کا آغاز جب قرآن کی تلاوت سے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے بہت کچھ روحانی ناشتہ کر لیا، آپ کے دل کے اندر ایک ایمان کی لہر آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اشراق کے نفل پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے آرام کرنے کا موقع تو آرام کریں، کام پہ جانا تو کام پہ جا کے واپس آ کے آرام کریں۔ ابن رجب کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان المبارک میں صبح کے وقت مصحف کی تلاوت کرتی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو سو جاتی، یعنی بعد میں پھر آرام کرتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دن کے وقت بھی آپ نے قرآن کی تلاوت اور ساتھ دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، چاہے آپ آن کیمپس کریں، چاہے آپ آن لائن کریں، چاہے آپ اپنے فری ٹائم پر کریں، لیکن میک شور ایک قرآن آپ نے ناظرہ کا ختم کرنا ہے، ایک قرآن آپ نے دورہ قرآن میں ختم کرنا ہے، اور تیسرا قرآن آپ نے تراویح میں ختم کرنا ہے۔ کم از کم 3 ضرور ہونے چاہیے، یہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں، یہ اپنی پلاننگ کر لیں، اور پھر آخری عشرے میں خوب محنت کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی اعمال صالح کی رغبت دلانی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، جواد تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے تھے، اور رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ آپ اکیلے بھی تو کر سکتے، لیکن آپ جبریل کے ساتھ کرتے، تو صرف اکیلے نہ کریں، کسی نہ کسی کو ساتھ شامل کریں۔ جو لوگ آن لائن کریں گے وہ اپنے ہمسایوں میں، نیبرز میں جا کے انہیں بتائیں کہ میں اس وقت سے اس وقت تک دورہ قرآن سنتی ہوں، آپ بھی میرے گھر آئیے، اپنے گھروں کو کھولیے، قرآن کے مرکز بنائیے، اور جو یہاں آ کر سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر روزہ اور صدقہ جمع ہونا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے۔ تو آپ نے رمضان کے ہر دن اپنے بچوں سے یا نیبر سے یا کلائنٹ سے یا جاب پلیس پہ مسلم سے نان مسلم سے سوچ کے جانے ایک اچھی بات ضرور کرنی، ایک اچھی بات، ٹھیک ہے؟ اور کس نیت سے کرنی ہے کہ مجھے یہ جنت میں وہ جگہ چاہیے۔ جیسے دنیا میں آپ کو کسی خاص علاقے میں کوئی بنگلو پسند آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ اس کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کرتے ہیں، مجھے وہاں گھر چاہیے، فلاں گھر چاہیے، یہ ماڈل چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے، تو مجھے یہ بالا خانے چاہیے۔ میں نے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک اچھی بات کسی کو بتائیں، اگر خود نہیں بتانی آتی تو کسی کو دورہ قرآن کا لنک شیئر کر دیں، کسی کو کوئی کارڈ دے دیں، کتاب دے دیں، بک سٹور یہاں کھلا ہوگا، روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز لے کر آپ کسی نہ کسی کو دیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ دوسرا کام کھانا کھلائے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، چاہے گھر والوں کو ہی کھلائیں، اگر کسی اور کو کھلائیں، ہمسائیں کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، کچھ بھی جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے، صرف گھر والوں کو کھلا رہے تو خوشی سے یا رب
تیرے چہرے کے دیدار کی خاطر، تیری محبت میں کھلا رہی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور تیسرا کام روزے رکھے. یہ 3 کام جس نے کر لیے اس کو جنت کے بالا خانے مل گئے. اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے اور وہ تراویح بھی ہو جائے گی. تو ابن رجب کہتے ہیں یہ تمام کے تمام اعمال رمضان میں سرزد ہو سکتے ہیں. رمضان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں روزے دار کو فضول لغو باتیں کرنے سے منع کیا گیا، جنسی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو روزہ، نماز اور صدقہ اپنے کرنے والے کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بعض سلف کہتے تھے نماز نمازی کو آدھے رستے تک لے جاتی ہے، روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے، اور صدقہ ہاتھ پکڑ کر اندر داخل کر دیتا ہے. تو یہ تینوں کام کرنے ہیں. پھر عید کے دن بھی نیک اعمال کرنے ہیں، فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور جمعے کی تیاری یعنی جمعہ پڑھنے کی آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قوت کے ساتھ عمل کرنا ہے، بددلی کے ساتھ عمل نہیں کرنا. ایمان بڑھانے والے کام کرنے ہیں. زیادت الایمان بالعلم، زیادت الایمان بالعمل. زیادت الایمان بالعلم، علم کے ذریعے ایمان بڑھانا ہے اور عمل کے ذریعے ایمان بڑھانا ہے. اور تیسری چیز کائنات میں غور و فکر کے ذریعے. عبادت میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے اندر شکر پیدا کریں. جب بھی نماز پڑھ لیں نا اچھی سے، اللہ تیرا شکر، تو نے آج کا روزہ بڑا اچھا کروا دیا، آج کی نماز بڑی اچھی ہوگی، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. ہر نیک کام کر کے شکر ادا کرنا تاکہ مزید نیک کام کر سکیں، کیونکہ نیکیوں کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. اور ایک اور کام کرنا ہے، چھپے ہوئے نیک عمل کرنے ہیں جو کسی کو بھی نہ پتا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، خاموشی سے. کیونکہ سلف صالحین جو تھے وہ اپنے اعمال کو مخفی رکھتے تھے. مثلا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے اچھا اس رمضان میں آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ تو آپ کہیں گے میں نے تو 3 پڑھ لیے ہیں، 5 پڑھ لیے ہیں وغیرہ. آپ نہیں بتانا چاہتے. اگر نہیں بتایا اور آپ غلط بتائیں تو جھوٹ ہوگا، اور اگر بتائیں تو کیا بتائیں؟ انہوں نے کہا بس جو اللہ نے توفیق دی پڑھ لیا. ظاہر مت کریں کہ کتنا پڑھ، کتنا صدقہ کیا، کس کو دیا، کہاں دیا. یہ باکسز رکھے ہوئے چپکے سے مٹھی بند کر کے ڈال دیں، کسی کو نہیں پتا کیا دیا، اللہ کو صرف پتا ہے. تو خفیہ عمل، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کچھ سیکریٹس ہونے چاہیے، راز ہونے چاہیے، وہ صرف قیامت کے دن جا کے کھلے، یہاں کسی کو نہ پتا چلے. اور ہر نیک عمل کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی بھی دعا کرنی ہے، یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے. تو رمضان مبارک مہینہ، برکت کا معنی ہوتا ہے کسی خیر کا بڑھنا، اور اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کمانا ہے. ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یا باغی الخیر ابشر و یا باغی الشر اقصر حتی ینقضی رمضان. اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے. نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اول وقت پڑھنے ہیں، فرائض، سنتیں، نوافل، رات کا قیام، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے. قرآن سے زیادہ سے زیادہ تعلق جوڑنا ہے. امام مالک جو تھے جب رمضان آتا تھا حدیث کی مجلس بند کر دیتے تھے اور صرف قرآن کے ساتھ لگ جاتے تھے. اور پھر قرآن کی تلاوت کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد ہی نہیں ہوگی، وہ ایسا بزنس ہے جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی قرآن. تو قرآن کو لازم پکڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا قرب سجدے میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ انسان کس میں ہوتا ہے؟ قریب اللہ کے، سجدے کی حالت میں. لہٰذا سجدہ اور تھکاوٹ کے باوجود رات کا قیام اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا ہوتا تھا؟ پاؤں پر، پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا. تو جب آپ کی پنڈلیوں اور پاؤں پہ ورم آئے آپ خوش ہوا کریں، کہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ نے مجھے بھی چن لیا. کیونکہ بعضوں کے زیادہ آ جاتا ہے، بعضوں کا کم ہوتا ہے. اور ایک اور آخری چیز، خوب دعائیں کرنی ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو چاہیے اللہ سے مانگتے جائیں، کیونکہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ابھی جو آپ نے آیت سنی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھے پکار تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی حتیٰ کہ افطار کر لے. تو رمضان کے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان کی رمضان کے دن اور رات میں ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے، یعنی اگر ساری نہ بھی ہو وہ ایک ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ ایک ہونے سے کتنا ہم پار لگ جائیں۔ اور لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر آخری عشرے میں اور پھر طاق راتوں میں اور لیلۃ القدر میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات میں روزے افطار کرانا، دن میں بھی خرچ کرنا ہے رات میں بھی کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال دن کو بھی خرچ کرتے ہیں رات کو بھی کرتے ہیں۔ تو رات کو عام دنوں میں تو نہیں ہم کر سکتے، تو رمضان میں کیا ہوتا ہے مسجد جاتے ہیں تو آپ پہلے سے ہی چینج لا کے رکھ لیں، اور جب نکلنے لگے تو ساتھ لے جائیں اور مسجد کے باکس میں ڈیلی ڈالیں، چاہے $1 ڈالیں چاہے 50 سینٹ ڈالیں، لیکن ڈیلی کریں، کوئی پتہ نہیں کس دن کا کتنا قبول ہو جائے۔ آن لائن والے انونیمس کلک کر سکتے ہیں، نہیں بتانا چاہتے کہ کون ہے، تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر انشاءاللہ اس کو پورٹل موجود ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، آگ سے بچانے کا سبب ہے، عرش کے سائے میں جگہ کا سبب ہے، اور پھر یہ ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھتا ہے، لہٰذا رشتہ داروں کو صرف کہیں سے اٹھا کے کوئی میسیج نہیں فارورڈ کر دینا، بلکہ دعا دینی یا کوئی اچھی چیز فارورڈ کرنی، کوئی اچھی بات بتانی ہے جو اوتھینٹک ہو، تو اس نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ خود بھی اور اپنی کم از کم 5 دوستوں کو دورہ قرآن میں شریک کریں، کم از کم 5 لوگ آپ کے ہاتھ سے اس قرآن کی مجلس میں حاضر ہوں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اور پھر دعاؤں کے علاوہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہنا ہے، کم از کم دن میں 100 بار استغفار، سید الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح، اور ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، لغو باتیں نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو غیر اہم سے بچائیں گے تو اہم کام کر سکیں گے۔ سوشل میڈیا بند سوائے ضروری میسیجز کے، باقی چیزیں اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا بعد میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور لغو سے آپ پر پرہیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اگر روزے کی حالت میں تمہیں کوئی گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے، نہیں کوئی لڑنے آ جائے تو کہہ دو میں تو روزے دار ہوں، اور پھر رمضان کا استقبال اپنے دلوں کو صاف کر کے، تاکہ خوب خوب نور برسے ان پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور ہمارے نور میں اضافہ کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمارے عمل میں اضافہ کرے، اور رمضان اس طرح گزرے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے، ہمارے گناہوں کے بوجھ ہٹ چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دنیا کے کاموں کو بھی بہترین کرتے، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کا ایمان بھی مضبوط کر دے، اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے، ہمارے ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کی جو اس وقت قسم و پرسی کی حالت میں ہیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان کی تکلیفوں کو دور کر دے اور ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری آنے والی بہنوں کا آنا قبول فرمائے، ان سب کے دکھ درد غم تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول کرے اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، اور انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے جو آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے جگہ تیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہلا وسہلا یا رمضان، رمضان کو اہلا وسہلا، آپ سب کو اہلا وسہلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں بھرپور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح اس رمضان کو گزاریں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے۔ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، رمضان میں افطاری کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی اسی پیٹرن پر بس سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں
कितना बड़ा फजल और कितनी बड़ी नेकी का मौका आता है और उसके क्या क्या फवायद, क्या क्या समरात और क्या क्या बरकत इंसान को हासिल होती हैं। इस सिलसिले में मुस्लिम अहमद की एक हदीस आपके सामने रखूंगी जिससे इस एक महीने की वैल्यू और उसकी फजीलत आपको समझ में आए कि आपको कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कबीला क़ुज़ा के खानदान बली के दो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकट्ठे ईमान लाए। उनमें से एक तो जिहाद करते हुए शहीद हो गया और दूसरा 1 साल बाद मजीद जिंदा रहा और फिर फौत हुआ, यानी 1 साल के वक्फे के बाद फौत हुआ, शहीद नहीं हुआ। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो शख्स जिसका 1 साल बाद इंतकाल हुआ उस शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हुआ है। वरना हम तो सोचते हैं ना कि शहीद का दर्जा सबसे अफजल है और वो हमसे आगे होंगे, लेकिन यहाँ जो शख्स बाद में फौत हुआ वो शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हुआ। तो मुझे इस पर बहुत ताज्जुब हुआ। सुबह मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब सुनाया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने उसके बाद यानी पहले शख्स के बाद, शहीद के बाद रमजान के रोजे नहीं रखे और साल भर की 6000 और इतनी ज्यादा रकतें नहीं पढ़ी? यानी 1 साल के रमजान के रोजे और नमाजें उस शख्स को शहीद से भी आगे ले गई। हम बात जब अपना फर्ज अदा करते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक फरीजा है, बस पूरा कर लो, रोजा रखना है रख लो, नमाज पढ़नी है पढ़ लो, बस एक मशीनी अंदाज में ये काम करते रहते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये हमारे दर्जात की बुलंदी का बायस बनते हैं और हमें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब करते हैं। तो खुशकिस्मत है वो शख्स जिसको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे और फिर नेकियों से भरपूर दे और नेकी के मौसमों और नेकी के औकात से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता करे। बात सलफ के बारे में आता है। सलफ कहते हैं लोगों को जो पहले के नेक लोग थे, गुज़िश्ता नेक लोग इब्तिदाई सदियों के, कि वो 6 माह तक ये दुआ करते, ऐ अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे। यानी इतने हरीस होते थे कि उन्हें रमजान मिले और फिर वो रमजान के बाद 5 माह तक ये दुआ करते रहते कि ऐ अल्लाह हमारे रमजान के रोजे कबूल फरमा ले। क्या हमने भी ये दुआएं कभी की? हम में से कितने लोगों ने ये दुआ की कि अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। ये दुआ इसलिए किया करते थे कि वो इसके फायदों को जानते थे, इसकी बरकतों को समझते थे, इसमें मिलने वाले इनामात को समझते थे। फिर जब रमजान दाखिल हो जाता तो अल्लाह ताला से दुआ फरमाते कि वो उन्हें इसमें अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए। और जब रमजान खत्म होता तो दुआ करते कि जो कुछ भी हमने इस रमजान में किया अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले। क्योंकि जो अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं, ईमान वाले बंदे होते हैं, वो नेकी करने के बाद किसी फख्र और गुरूर में मुब्तला नहीं होते, बल्कि फिर भी डरते रहते हैं कि जो कुछ हमने किया वो कबूल भी हो जाए। सूरत अल मोमिनून में आता है, वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊना फिल खैरात व हुम लहा साबिकून। और वो कि उन्होंने जो कुछ दिया इस हाल में देते हैं कि उनके दिल डरने वाले होते हैं, यकीनन वो अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग हैं जो नेकी के कामों में जल्दी करते हैं और यही उनकी तरफ आगे निकलने वाले हैं। और फिर आप देखिए कि जब रमजान आता है तो रमजान के दाखिल होने से पहले ही उसका इस्तकबाल कर लेना चाहिए, यानी उसको वेलकम करना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अबू बकर अल बल्खी कहते हैं, माह रजब खेती लगाने का महीना है, माह शाबान खेती को पानी लगाने का और माह रमजान खेती काटने का। यानी रजब से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और शाबान में तो और ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए और फिर रमजान में पूरी तैयारी के साथ दाखिल होना चाहिए ताकि कोई भी हमारा वक्त जाया न हो। और वो ये भी कहते हैं कि माह रजब की मिसाल हवा की तरह है, माह शाबान की बादलों की तरह, पहले हवा चलती पर बादल आते हैं, और माह रमजान की मिसाल बारिश जैसी है। और जिसने माह रजब में ना तो खेती बोई ना शाबान में खेती को पानी लगाया तो वो रमजान में कैसी खेती काटना चाहेगा? यानी फिर वो रमजान उस तरह नहीं गुजार सकेगा जिस तरह एक तैयारी के साथ जो शख्स रमजान में दाखिल होता है वो इस रमजान के महीने को गुजारता है। हमें तैयारी कैसे करनी है, किस चीज की तैयारी करनी है? हमारी तैयारी क्या होती है? ग्रोसरीज कर लें, सारे काम निपटा लें, घर को साफ कर लें, लेकिन असलाफ घरों को साफ करने के साथ साथ अपने दिलों को साफ करते थे। वो रमजान में इस तरह दाखिल होते थे कि उनके दिल में किसी के खिलाफ भी कोई कीना, बुग़्ज़ और नफरत नहीं होती थी। ये थी उनकी रमजान की तैयारी। और ये सब कुछ कैसे निकलता है दिलों से? उस वक्त निकलता है जब दिल के अंदर
ایمان راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ان روزوں سے ہمارا مقصد کوئی ڈائٹنگ کرنا نہ ہو، کوئی صحت اچھی کرنا نہ ہو، تو ہو ہی جائے گی، وہ تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہو کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ملے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے۔ ایمانی لحاظ سے تیاری کیوں ضروری ہے؟ ایمان کی تجدید کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے۔ جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا پکا ایمان ہوگا، اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جزا کو، روزے کی جزا کو اور رات کے قیام کو ایمان اور احتساب پر مرتب کیا ہے اور ثواب کے حاصل ہونے کی شرط بتائی ہے۔ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس نے ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ گناہ جو بالغ ہونے کی عمر میں کیے، وہ گناہ جو بلوغت کے بعد کیے، جوانی میں کیے، اور پھر بڑھاپے تک جو گناہ ہوتے رہے، وہ گناہ جو پچھلے سال کیے رمضان کے بعد سے، وہ گناہ جو پچھلے مہینے کیے، وہ گناہ جو پچھلے ہفتے کیے، وہ گناہ جو پچھلے دن کیے، وہ سارے کے سارے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جب رمضان میں داخل ہوں گے اور ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ ایمان تو ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ یعنی گویا ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کی پھر سے ضرورت ہے، پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں سورۃ الحدید میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے۔ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی پہلے ایمان کی دعوت، پھر عمل کی دعوت، اور پھر جو ایمان لے آئے، والذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا اجر کب ملے گا؟ چاہے خرچ کرنا ہو، چاہے روزے رکھنے ہو، چاہے قیام اللیل کرنا ہو، جب ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا ہونا اور درست ایمان کا ہونا لازمی شرط ہے اعمال کی قبولیت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایمان بھی لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی شکوک و شبہات کا شکار ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کے بارے میں شک، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں۔ اور آج کی ہماری نئی جنریشن کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اوورآل دین کے بارے میں، قرآن کے احکامات کے بارے میں کس قدر شکوک و شبہات ہیں۔ شک ایمان کے منافی ہے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں؟ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں؟ کیا میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، مطمئن ہوں، خوش ہوں؟ میرا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اور میں کسی وسوسے کا شکار نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر وہی عمل جو چھوٹا سا بھی ہو وہ بہت بڑا درجہ پا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب کفار اور مشرکین کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو قیامت کے میدان میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟
यानी कुफार को जहन्नम में डाल दिया गया। बाकी कौन बचे? जो क्या करते थे? अल्लाह की इबादत करते थे। इनमें तौहीद परस्त भी होंगे, गुनाहगार लोग भी होंगे, नाफरमानियां करने वाले भी होंगे और मुनाफिकीन भी होंगे, क्योंकि मुनाफिक भी इबादत तो करते हैं। उन पर पुलसरात से पहले अंधेरा डाल दिया जाएगा, सब के सब पर पिच डार्क ब्लैकआउट हो जाएगा। कुफार तो जहन्नम में चले गए, अब ये जो बाकी बचे हैं इन्होंने अब पुलसरात को क्रॉस करने हैं, हर तरफ अंधेरा छा गया। इमेजिन करें अगर रात के वक्त पूरे टोरंटो की बिजली चली जाए तो कैसा अंधेरा होगा। अब तो हम फौरन अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लेते हैं और रोशनियां कर लेते हैं, लेकिन किसी भी अंधेरे वक्त को याद कीजिए। आज रात अपनी रजाई में मुंह दे के अंधेरे को इमेजिन कीजिए और फिर पुलसरात को याद कीजिए। इब्न अब्बास और अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, क़यामत के दिन लोगों पर अंधेरा छा जाएगा। इमाम मावरदी कहते हैं कि मेरा ख्याल है ये फैसला हो जाने के बाद होगा, फिर उन्हें नूर दिया जाएगा। अंधेरा होने के बाद नूर दिया जाएगा और वो उसकी रोशनी में चलेंगे, और ये नूर हर इंसान को मिलेगा जो उस वक्त वहाँ मैदान में मौजूद होगा। इम्तिहानुल मुमिनीन के बाद चाहे मुसलमान हो, चाहे मुनाफिक हो, चाहे नेक हो, चाहे गुनाहगार हो, सबको नूर मिलेगा। लोग अपने नूर के साथ, हर एक की अपनी पर्सनल लाइट होगी, अपने नूर के साथ चलेंगे। जहन्नम के पुल पर आंकड़े और कांटे होंगे, जिनको वो कांटे चाहेंगे पकड़ लेंगे, और फिर यकायक मुनाफिकीन का नूर पूरी तरह बुझ जाएगा, मुनाफिकों का नूर खत्म हो जाएगा, मोमिन निजात पा जाएंगे। सलीम बिन आमिर कहते हैं, हम एक जनाजे के साथ बाबे दिमश्क में थे, हमारे साथ अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। जब उन्होंने जनाजा पढ़ाया और दफन का काम शुरू हुआ, यानी मैयत को दफन कर रहे थे, तो अबू उमामा बाहिली ने फरमाया, लोगो तुम इस दुनिया की मंजिल में आज सुबह शाम कर रहे हो, यानी आज दुनिया में तुम सुबह और शाम करते हो, यहाँ तुम नेकियां और बुराइयां कर सकते हो, इसके बाद एक और मंजिल की तरफ तुम सब कूच करने वाले हो, और ये कब्र है। कब्र में रोशनी कहाँ से आएगी? क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि मरने वाले के साथ ही रोशनी का इंतजाम अंदर कर दिया जाए? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं यही कब्र की जो तन्हाई का, अंधेरे का, कीड़ों का और तंगी और तारीकी वाला घर है, यही वो मंजिल है जिसमें नेक्स्ट लैंड करना है। मगर जिसके लिए अल्लाह ताला उसे वुसअत दे दे, जिसको अल्लाह कब्र में नूर दे दे, बस उसका अपना ही नूर होगा, बाहर से कोई नूर नहीं आ सकता। वो कहते हैं यहाँ से फिर तुम क़यामत के मुख्तलिफ मकामात पर वारिद होगे, और वहाँ तुम किसी मकाम पर होगे कि लोगों पर अल्लाह की तरफ से एक हुक्म छा जाएगा, यहाँ तक कि बहुत से लोगों के चेहरे सफेद हो जाएंगे और बहुत से लोगों के चेहरे स्याह हो जाएंगे, चेहरों पे अंधेरा छा जाएगा। फिर तुम एक मैदान में जाओगे जहाँ लोगों पर सख्त अंधेरा होगा, वहाँ नूर तकसीम किया जाएगा, मोमिन को नूर दिया जाएगा, काफिर और मुनाफिक बेनूर रह जाएगा। इसी की मिसाल अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान की है, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिन लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौज मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। या उनके अमाल जैसे निहायत गहरे समुंदर में अंधेरे हो जिसे मौज ने ढांप लिया हो, उसके ऊपर एक और मौज हो, उसके ऊपर बादल हो, अंधेरों पर अंधेरे। जब वो अपना हाथ निकालता है तो करीब है कि उसे देख भी न सके, और जिसके लिए अल्लाह ने कोई नूर नहीं बनाया उसके लिए कोई नूर ही नहीं। वो कहते हैं कि ये आयत उस दिन के अंधेरे के लिए भी है कि वहाँ ऐसा अंधेरा होगा कि किसी को अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा। अंधेरा ऐसा होगा मुनाफिकीन का कि उनको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लिहाजा वो पुल क्रॉस नहीं कर सकेंगे, वहीं नीचे गिर जाएंगे। तो जिस तरह एक नाबीना शख्स आंखों वाले की बसारत नहीं ले सकते, मसलन एक शख्स है उसका भाई नाबीना है तो वो अपना नूर अपने भाई को नहीं दे सकता, तो इसी तरह क़यामत के दिन अगर एक भाई के पास बहुत जबरदस्त नूर है और दूसरे के पास कोई नूर नहीं तो वो अपना नूर उसको नहीं दे सकता। हम में से कोई अपने बेटे को नूर नहीं दे सकेगा, कोई अपने वालिदैन को नूर नहीं दे सकेगा, कोई अपने अजीज प्यारे को नूर नहीं दे सकेगा। हर एक का सिर्फ अपना अपना नूर होगा, और ये नूर नूर ईमान होगा। जितना ज्यादा किसी का पुख्ता मजबूत अच्छा ईमान होगा उतना ही ज्यादा उसका नूर होगा। मुनाफिक ईमान वालों से दरख्वास्त करेंगे, आरजू करेंगे, उनकी मिन्नतें करेंगे, उन्जुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हमें देखो, हमें भी तुम्हारे नूर से कुछ मिल जाए। तो क्या कहेंगे मोमिन? क़ील अर्जू वराकुम फल्तमिसू नूरा, कहेंगे जाओ वापस जाके अपना जहाँ से आए हो वहाँ से नूर लेकर आओ, यहाँ नूर नहीं मिलता।
वो नूर तो दुनिया से लेकर जाना था, क़यामत के दिन तो कोई नूर नहीं। और फिर मोमिनों और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी, जिसके एक तरफ रहमत होगी और दूसरी तरफ अजाब होगा। सलीम बिन आमिर कहते हैं, बस मुनाफिक नूर की तकसीम के वक्त तक धोखे में पड़ा रहेगा। वो समझेगा शायद मैं भी ईमान वालों के साथ जन्नत में चला जाऊं। इस तरह अल्लाह ताला मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क पैदा कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, सदकात भी देते थे, कुछ जंगों में भी शरीक हो जाते थे, लेकिन उनके दिल शुकूक व शुबहात का शिकार थे। दिलों में खालिस ईमान नहीं था, डाउट्स का शिकार थे। आज हमें दीन के बारे में अपने सारे डाउट्स को दुनिया में क्लियर करना है। हमें अपना गुमान अल्लाह ताला के बारे में अच्छा रखना है, अल्लाह से शिकवे नहीं करने, अल्लाह से नाराज नहीं होना, अल्लाह के साथ बेअदबी नहीं करनी, क्योंकि हम उसको अपना रब मान चुके हैं। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी किस्म का कोई बुरा ख्याल दिल में नहीं होना चाहिए कि ये क्या आपने ये फरमा दिया और अब हमें मुश्किल पड़ गई। इसी तरह कुरान की किसी एक आयत के एक हिस्से, एक लफ्ज का भी इनकार नहीं करना चाहिए और उसके बारे में दिल तंग नहीं होना चाहिए। इसको पूरे का पूरा होलसम लेना चाहिए, जैसा है जैसा फरमाया उसको कबूल करना चाहिए। ये ईमान का तकाजा है। और इसी तरह आखिरत के बाद, मरने के बाद, कब्र के हिसाब किताब और फिर हशर के दिन की सारी जो वारदात हैं और फिर जन्नत और दोज़ख, इनके बारे में भी हमारे दिल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हमें ईमान मिला, हम ईमान की हालत में पैदा हुए, लेकिन आज हमारे बच्चे, हमारी नस्लें जिस माहौल में हैं, वहाँ उनको वो सारे प्रिविलेजेस हासिल नहीं हुए जो हमें हासिल थे। हम में से जितनी बहनें भी ये लेक्चर सुन रही हैं, उन सबको घर जाकर अपने बच्चों के साथ बैठकर एक सिटिंग करनी चाहिए और उनके ईमान का जायजा लेना चाहिए कि वो किस दर्जे का है। उनसे पूछना चाहिए कि आपके दिल में अल्लाह ताला के बारे में कोई डाउट तो नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई डाउट तो नहीं, आखिरत के बारे में कोई शक तो नहीं, कुरान के बारे में कोई शक तो नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीहा के बारे में कोई शक तो नहीं। अगर कहीं भी कोई छोटी मोटी चीज भी है तो वो खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि दिल के अंदर शक का होना, दिल के अंदर बीमारी का होना, ये सब ईमान के मुनाफी है और ये इंसान को मोमिन की हद से निकालकर निफाक की तरफ ले जाता है। मुनाफिक क़यामत के दिन पुल सिरात के करीब पुकारेंगे मोमिनों को, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं रहते थे? हम तुम्हारे दोस्त थे, हम तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हारे साथ मजालिस में हाजिर होते थे, हम मस्जिदों में भी चले जाते थे। लेकिन मोमिनों का जवाब क्या होगा? वो कहेंगे बला, हाँ क्यों नहीं, साथ थे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानी हत्ता जाअ अमरुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। क्यों नहीं, तुम रहते तो साथ ही थे, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाले रखा, इंतजार में रहे, शक करते रहे, लंबी तमन्नाओं ने तुम्हें धोखे में डाले रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और अल्लाह के बारे में इस बड़े धोखेबाज यानी शैतान ने तुम्हें धोखे में ही रखा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुनाफिकीन को 5 चीजों से मुत्तसिफ किया। सबसे पहले फतनतुम अनफुसकुम, तुमने अपने आप को फितनों में डाला, यानी ऐसे माहौल में ले गए, ऐसे कामों में, ऐसी दोस्तियों में कि जिसमें तुम अच्छे भले होते हुए फितने में पड़ गए और तुम्हारे दिलों में डाउट्स पैदा हो गए। और तरब्बस्तुम, और इंतजार करते रहे, अच्छा बाद में तौबा कर लेंगे, जो बड़े होंगे हज कर लेंगे, इंतजार करते रहे, तौबा को डिले किया। वरतबतुम, और तुम शक में पड़े रहे, यानी मरने के बाद कोई जी उठना है या नहीं, कब्र का अजाब है या नहीं। और फिर गर्रतकुमुल अमानी, दुनिया ने तुम्हें धोखे में डाले रखा। किस धोखे में? कि अभी तो हम दुनिया कमा लें और आखिरत अल्लाह माफ करने वाला है। और आखिरी चीज, शैतान ने तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में डाले रखा कि अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, तुम उसकी सजा से बच जाओगे चाहे तुम्हारे अमाल कैसे भी हों। तो याद रखिए, ईमान के बगैर मुनाफिकीन के जो भी अमल थे वो कबूल नहीं होंगे, बल्कि उनका ठिकाना कहाँ होगा? आप सबको पता है ना, दरकिल अस्फली मिनन नार। क्योंकि ये धोखेबाज लोग थे, ये फ्रॉड कर रहे थे, सिर्फ इंसानों के साथ, सिर्फ मोमिनों के साथ नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ भी। जाहिर में कुछ थे, अंदर से कुछ और थे, लिहाजा उनका अंजाम कुफार से भी बदतर होगा। याद रखिए, सिर्फ ईमान का नाम ले लेना और चंद काम कर लेना ये ईमानदार होने पे दलालत नहीं करता। लिहाजा बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रोजे रखते हैं बस एक रस्म समझकर, और इसी तरह नमाजें भी पढ़ लेते हैं बस एक रूटीन समझकर, लेकिन वो नहीं जानते
کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے. حقیقت میں وہ اندر سے ایمان سے خالی ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ کنارے پر رہ کے ایمان لاتے ہیں، یعنی جیسے سورۃ الحج میں آتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی مال مل جاتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، کوئی دنیا کی نعمتیں اور کامیابیاں ملتی ہیں تو اللہ سے راضی رہتا ہے. اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اپنے چہرے پہ واپس پلٹ جاتا ہے. مجھے ایسا دین نہیں چاہیے. اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے. کیا ہم میں ایسے لوگ نہیں کہ جن کو کوئی تکلیف آئے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض خواتین پردہ اتار دیتی ہیں، بعض لوگ دین کی مجلسوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. بھئی کیا ہوا؟ ہم نے اتنی دعائیں کی تھی لیکن ہماری دعائیں نہیں سنی گئی. پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں. اگر وہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. کوئی مسلمان یہ باتیں نہیں کہہ سکتا، اور اگر کوئی ایسے کہتا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ نفاق کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی خیر پر تو مطمئن ہوتے ہیں لیکن اللہ پر یقین نہیں رکھتے. خیر مل جائے تو سب ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ آزمائش تو سب کی ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ضرور جانچ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور وہ ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو بھی. تو اللہ نے پرکھنا ہے، امتحان ہونے ہیں، اس کے لیے تیار رہیے. جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں. اس میں انسان کو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. لہٰذا مومن اور منافق میں ظاہری اعمال کا فرق نہیں ہوتا بلکہ باطنی اعمال کا فرق ہے. اس لیے ہم سب کو رمضان سے پہلے اپنے باطن کا جائزہ لینا ہے، اپنے اندر کا جائزہ لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز ادا کرے اور حج اور عمرہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہے بھی کہ میں مسلمان ہوں اور سارے کام کر رہا ہے، لیکن جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنے اعمال میں ان سب چیزوں کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. تو بات یہ ہے کہ ظاہراً ایمان والے عمل کرنا لیکن ایمان کا مضبوط نہ ہونا، یہ ہم سب کے لیے ایک آزمائش ہے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ثواب ملے گا یا نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان بھی نہیں رکھتے. تو ہمیں یقین کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے اچھے سے اچھا عمل کروں گی اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا مجھے دے گا. تو مقبول روزے کی صفت کیا ہے؟ یعنی قابل قبول روزہ کون سا ہے جس میں 2 شرائط پائی جائیں، ایمان اور ثواب کی نیت. اور یہ سب نفاق کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے. تو جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے پھر رب کا بھی معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہوتا ہے. تو ہمیں رمضان کا استقبال کس سے کرنا ہے؟ ایمان کی سچائی کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ، ایمان کی تجدید کے ساتھ. اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. زبان تو اقرار کرتی ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جو دل کے اندر ہے نا، اپنے دل کو ٹٹولتے رہے. جو ہی رمضان کا خیال ہے، روزے کا خیال ہے، نماز کا خیال، اندر کو دیکھے. کیونکہ منافقین نماز کی طرف جاتے ہیں کیسے؟ سستی سے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مصیبت سمجھ کے. ہمیں نیکی کرنی ہے خوشی سے. روزہ مصیبت سمجھ کے نہیں رکھنا، خوشی سے رکھنا ہے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی اور اس کی پسندیدہ چیز، اس کا پسندیدہ کام خوشی سے انسان کرتا ہے. ماں کتنی بھی تھکی ہوئی ہو، گہری نیند سو رہی ہو، جب بچہ روتا ہے تو کیا کرتی؟ بے چین ہو اٹھتی.
ایک دم اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر روزہ مشکل نہیں لگے گا، پھر رات کا قیام مشکل نہیں لگے گا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ لہٰذا رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال ایمان کے ساتھ، اور سچائی ہی مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے انسان کو خواہشات ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ صرف سوچنا ہی کافی نہیں، صرف آرزوئیں اور تمناؤں کا ہونا کافی نہیں، لہٰذا ہمیں پورے یقین کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا ہے۔ اور پھر رمضان میں جو بھی آپ عمل کریں گی روزے کی حالت میں، کیونکہ خیر کے بہت سے دروازے ہیں، جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل نیکی اور ثواب کے بلند درجے پر ہوگا۔ مثلاً آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں، لیکن موقع کچھ ایسا ہے کہ علم کی مجالس میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر خیر کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، علم کے ذریعے خیر کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے اس سال آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دے گا۔ انسانوں کی خدمت بھی، گھر میں رہنے والے بزرگوں کی خدمت بھی، بچوں کو پالنا بھی، یہ بھی خیر کے دروازے ہیں۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والا مجاہد۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کی طرف جانے کا یہ راستہ ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ علم دینے والے ہو، چاہے آپ مال خرچ کرنے والے ہو، چاہے آپ کسی کی جسمانی خدمت کرنے والے ہو، یعنی گھر میں آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ سحری پکا رہے ہیں، مثلاً سحری بنا رہے ہیں صبح اٹھ کر، سارے گھر والے ابھی سو رہے ہیں اور آپ ان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے تیاری کریں، اس وقت اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولتے رہیں۔ اگر دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیسے وہ کام کریں گے؟ خوشی خوشی۔ تو آپ سب نے خوشی خوشی سحری بنانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا، میں گھر کے جتنے بھی افراد کو روزہ رکھوا رہی ہوں ان سب کے روزوں کا ثواب مجھے بھی ملے گا، کیونکہ جو کسی کو روزہ رکھواتا ہے اور پھر روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اس دن کے اس روزہ رکھنے والے کے روزے کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ تو کیا یہ معمولی نیکی ہے؟ تو یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی کوئی بھی کام۔ پھر اسی طرح کوئی بھی اور عمل جو آپ دن میں کرتے ہیں، مثلاً جاب کرنا آپ کی مجبوری ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کے گھر میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور مجھے صبح صبح جاب پہ نکلنا پڑ رہا ہے، میری تو رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، میں کیوں آ گئی یہاں، میرے لیے مصیبت کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سوچوں کے ساتھ کیا آپ کا روزہ بہت خوبصورت روزہ ہوگا؟ نہیں۔ کیسے سوچنا ہے آپ نے؟ اپنے اندر کو ٹٹول کے کیا سوچنا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا، مجھے ایسا علم دیا، مجھے ایسی سکلز دی کہ جس کی وجہ سے میں اس کام کے قابل ہوئی، جس کی وجہ سے میں اپنی مرضی سے صدقات کر سکتی ہوں، اپنی مرضی سے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکتی ہوں، جس کے ذریعے میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتی ہوں، جس کے لیے میں اپنی مرضی سے دین کے راستے میں بے پناہ خرچ کر سکتی ہوں۔ اگر میرے پاس یہ سکل نہ ہوتی، یہ جاب نہ ہوتی، یہ مال نہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتی؟ پھر تو میں صدقہ کرنے کے لیے بھی کسی اور کی محتاج ہوتی، کہ کوئی مجھے دیتا تو پھر میں آگے دے سکتی۔ تو اللہ نے مجھے چنا ہے، ایکسٹرا ایفرٹ ایکسٹرا ریوارڈ۔ اگر لوگ آرام کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ وہ خوش قسمت نہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی اور اتنا شوق دیا کہ آپ اس کام کو کر سکیں۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہی کام کیوں نہیں، اس کو سچا ہو کے کرنا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا ہے۔ احتساب کا مطلب ثواب کی نیت سے کرنا ہے کہ اللہ میری اس کام میں بھی اجر ڈال دے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ خیر کے تو بہت سے کام ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اب رمضان میں وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کے ہوں۔ رمضان صرف آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ روزے کی حالت میں نیند بڑی اچھی آتی، اسٹمک کو ڈائجیشن نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی نا، تو آپ کی انرجی اس میں نہیں لگ رہی ہوتی، تو آپ کو سکون کی نیند آتی، گہری نیند آتی، اور سونے کو دل بھی بہت چاہتا ہے۔ لیکن پھر آپ اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں اور آپ اٹھ جاتے ہیں۔ جو بھی کام آپ کا ہے، جو بھی خیر آپ نے کرنی ہے، اور پسندیدہ کام کیا ہے، ویسے تو ہر حال میں کرنے چاہیے، لیکن یہ رمضان کے لیے بتا رہی ہوں، مسلمان کا بھائی کو خوش کرنا۔ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ موڈ آف،
भूख लगी है, मूड खराब हुआ है, क्या सोचना है उस वक्त, क्या करना है, एकदम अपने आप को तब्दील करना है। नहीं, इस वक्त मेरा किसी को खुश करना, स्माइल से ही खुश कर देना, ये क्या है, मेरे लिए अजर का बायस है, उससे किसी कर देना। जैसे आपके भी दर्द, लेकिन आपके हस्बैंड ने कहा मेरे अपनी दर्द, उनके सर को दबा देते, अच्छा मेरे से करूं, अच्छा कोई बात नहीं, ये अदा कर देना। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे रिश्ते लेते हुए, वो आपके रिश्ते और उसे खाना खिलाने का, इसका ये मतलब नहीं इफ्तार के वक्त एक बहुत बड़ा डिनर तैयार करें, क्योंकि उसकी वजह से फिर थकावट ज्यादा होगी, तरावीह में आपका खुशबू चला जाएगा। जो काम इत्तेदाल के साथ हो और उसमें आपकी इबादत में तासर न हो, बस उतना करें, क्योंकि हर एक की हिम्मत फर्क है। मैं सबको कोई एक टिप नहीं बता सकती कि सब यही काम शुरू कर दे। आप अगर पका के नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते हैं, राशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत कुछ नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट कर सकते, लेकिन रमजान में टू डू लिस्ट में खाना खिलाना लाजिम कर लें। फिर आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने किसी भाई की जरूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलना इस मस्जिद नबी में 1 माह के इत्तिकाफ से ज्यादा महबूब है। आपको दिल था इत्तिकाफ करने को, लेकिन घर में हो गए बच्चे बीमार, या शौहर बीमार हो गए, या कोई बुजुर्ग वालिदैन घर में रहते हैं वो बीमार हो गए, अब उनको लुक आफ्टर करना, और आप पाँव पटक रहे हैं, मैंने सोचा था इत्तिकाफ करूंगी, कोई 10 दिन तक दिल खोल के इबादत करूंगी, नहीं ये क्या मुसीबत आ गई। नहीं, इत्तिकाफ का अजर तो नियत की वजह से मिल जाएगा आपको, और खिदमत का अलग अजर मिल जाएगा, और उस तकलीफ उठाने का, और फिर रोजे का, और वो बाकी इबादत का साथ साथ। फिर आपने फरमाया, जिसने अपने गजब को रोक लिया, रोजे की हालत में क्या होता है, गुस्सा आता है, जिसने अपना गुस्सा रोक लिया अल्लाह ताला उसकी खामियों पर पर्दा डालेगा। जो आदमी अपने गुस्से को नाफिज करने की ताकत के बावजूद पी गया, अल्लाह ताला रोजे क़यामत उसके दिल को उम्मीदों से भर देगा। जो अपने भाई के साथ उसकी जरूरत पूरी करने के लिए चला, अल्लाह ताला उसको उस दिन साबित कदम रखेगा जिस दिन कदम डगमगा जाएंगे। मसलन आपकी दोस्त बीमार हो गए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम मजीद अच्छी वीडियोस लाते रहें।